بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کی 15ویں قسط کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور کل ہم نے یہ گفتگو کی تھی اور ہمارا سلسلہ دعائے افتتاح میں یہاں تک پہنچا تھا کہ بار الہ میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے خوف کو امن میں بدل دے۔ کل اس کی وضاحت کرنے کی کچھ حد تک کوشش کی گئی، انشاءاللہ کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا، اور خدا نہ کرتا اگر میں واضح نہ کر سکا ہوں تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور تاکہ اس کے بعد مزید واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا جو جواب ہے، یہ خوف اور اس امن کا کیا مطلب ہے، اس کے بہت سے جوابات قرآن مجید سے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ہیں، جس کو سمجھانا ذرا سخت ہے کہ انسان اس چیز کو کس طریقے سے سمجھے گا۔ تو ایک سامنے کی دلیل اور سامنے کی چیز تھی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس وجہ سے اس جواب کا سہارا لیا گیا اور آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ سارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قدرت اور پاور موجود تھی، وہ سب کے سب مرکز، محور اور معدن امن و امان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہری خوف کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے جوابات ہیں، اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد کا جملہ ہے یعبدک لا یشرک بک شیئا، بار الہ اپنی حجت آخر کو بھیج، ایسے زمانے میں بھیج، اس موقع پر بھیج کہ وہ تیری عبادت کرے، اور ایسی عظیم عبادت جس میں کسی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے جہاں پر سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کا رکن بنایا ہے۔ توحید کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا رکن بنایا، اپنا رکن بنا دے، نہ، نستجیر باللہ۔ توحید الگ چیز ہے اور وجود خدا ایک الگ چیز ہے۔ توحید یعنی یہ کہ مثلا اللہ ایک ہے، بلکہ یہ کہا جائے توحید یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے یعنی دو نہیں، تو اس میں بھی درست توحید کے نظریہ توحید کے حساب سے بات غلط ہو جائے گی۔
انشاءاللہ اگر کبھی توحید کے اوپر گفتگو ہوگی تو وہاں پر اس کی مزید بیان کرنے کی اس کو کوشش کی جائے گی کہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، نہ، توحید کا مطلب ہے نہیں اللہ ایک ہے اکیلا ہے، یعنی ایسا ایک ہے کہ کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے، نہیں کہ دو خدا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے تو یہ ایک چلا جائے گا اعداد میں، گنتی میں، 1 2 3 4 5، اور توحید و پروردگار عالم کا سلسلہ اعداد سے باہر ہے۔ اور اس دونوں مسئلے کے اس بات کے لیے روایات موجود ہیں۔ تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، اور بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے یعنی دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، ان کے پاس بھی روایات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے بھائی حدیث لے کر کے آ جائے گا آپ کی بات غلط ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، فلا 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 کا نظریہ ہے۔ تو دیکھیے نظریے سے کسی کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ بس اس حد تک حجت ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کی جو روایات نقل کی ہیں اس میں وہ حجت ہیں۔ وہ جو اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں مثلا، ولو یہ کہ ان کے نظریات روایات سے ہی ماخوذہ ہیں، حدیثوں سے ہی انہوں نے ایک چیز بنائی اور وہ بتا رہے ہیں، تو ان کے نظریات ہمارے اوپر حجت نہیں ہے نا۔ جو یہ کہا گیا کہ ہمارے غیبت کے زمانے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کے طرف رجوع کرو فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، تو ان کی حجیت کتنی ہے؟ اس حدیث کے نقل میں ہے، نہ یہ کہ کسی حدیث کے ذریعے سے نظریہ قائم کر لے کوئی انسان، کوئی راوی یا کوئی اس طریقے کے لوگ جنہوں نے جانفشانی کر کے حدیثوں کو جمع کیا۔ ہمارے متقدمین علماء جو کہ گزر گئے، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، جو باقی ہیں سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے جو نظریہ دے دیا ہو، بہت بڑا نام ہے، شیخ صدوق ہے رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عاملی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نظریے سے ہم کو دین نہیں لینا ہے۔ ہمیں جو دین لینا ہے انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اس سے ہم کو لینا ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہو اور اس کے خلاف ہمیں 50 روایت مل جائے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہو اس کے خلاف ہمیں 200 روایت مل جائے، اور جیسے وہاں ہے ویسے آج کے زمانے میں بھی یہ یاد رکھیے گا آپ، یہ ہر آدمی کے لیے اور ہر صنف کے لیے، چاہے ان کا تعلق ہمارے اخباری علماء سے ہو، یہاں کے جو اخباری اور اپنے آپ کو اصولی اور ملنگی ہو، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، چونکہ یہ سب زیادہ تر اپنے طرف سے دلیلیں دے رہے ہیں۔ کسی اخباری کو نہیں پتہ کہ اخباری کا کیا مطلب ہے، کسی اصولی کو درست پتہ ہی نہیں کہ اصولی کا مطلب کیا ہے، یہ دونوں تو بس ایک دوسرے کی دشمنی میں لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اصولی بہت اچھے ہیں تو اخباری کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اخباری کہہ رہا ہے کہ نہیں اخباری بہت اچھے ہیں اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں تو صرف اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کرنی ہے، ہم غیر معصوم سے کیوں لیں فلا فلا فلا۔ دنیا بھر کے 99% چیزیں غیر معصوم سے لے رہا ہے، اور دین کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ دین ہمیں نہیں لینا، ہم ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے اس کی ایک باریکی ہے، جو اخباری علماء ہمارے گزرے ہیں، جو ہمارے اصولی علماء گزرے ہیں، جو موجود ہیں، یہ انشاءاللہ سب اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اخباری علماء غلط تھے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اصولی علماء غلط تھے۔ ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اصولی علماء نے کوئی بات کی ہے اور ان کی باتیں قرآن مجید اور روایات کے ظاہراً خلاف ہیں تو ہم نقد کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے خلاف 1000 حدیث موجود ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اب آپ ثابت کریے کیسے کہہ رہے ہیں۔ اور یہی حوض تشیع میں سکھایا جاتا ہے ہمیں، ہندوستان کے مدارس میں، ایران، عراق، سیریا، لبنان اور جہاں جہاں بھی حوض علمیہ موجود میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے مراجع کرام ہیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، آیت اللہ بشیر نجفی حفظہ اللہ، آیت اللہ بشیر وحید خراسانی حفظہ اللہ، الی آخر یہ جتنی پوری تفصیل سب ہیں، ٹھیک ہے ایک عوام اعتراض نہیں کر سکتی مثلا، لیکن جو اسی لائن کے ہیں، جو اسی میں ہیں، کیا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ کتاب مقاصد پڑھ رہے ہیں، کتاب رسائل پڑھ رہے ہیں، بحث خارج میں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ اسی صنف کے ان سے بڑے بڑے مراجع کے اوپر اعتراض تو کر رہے ہیں 50 عدد، کہ شیخ انصاری نے یہ کیسے لکھ دیا، سید مرتضیٰ نے یہ کیسے لکھ دیا، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیسے لکھ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر بالکل اجازت نہیں ہے لب ہلانے کی،
یہ دو الگ الگ بات ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مراجع کرام کی مخالفت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، توہین کرنا غلط ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے پہلے ہی منع کر دیا کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے تو آپ اس کی ذات پہ حملہ نہیں کر سکتے، کہ آپ کہہ دیں وہ تو مثلا لعنتی ہو گیا، وہ تو دین سے خارج ہو گیا، وہ تو بدذات ہے، وہ تو فلاں ہے فلاں، دنیا بھر کی خوریزی مچا دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے غلط نظریات ہو تو خاموش رہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دفاع واجب ہے، درست نظریے کا پہنچانا ضروری ہے، درست عقائد کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میرے جیسا آدمی جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں اور آپ نے بلا لیا مجلس کے لیے اور سر کے اوپر امامہ دیکھ لیا اور ویسے ہی علامہ سمجھ رہا، ویسے ہی میں نے علامہ سمجھ کے گفتگو کی اور سب کے عقائد کو برباد کر دیا اور سب خاموش ہے کہ نہیں یہ بہت بڑے محترم ہے، ایران سے پڑھ کے آئے ہیں 50 سال 20 سال 30 سال۔ تو کسی جگہ کے اوپر رہنا کمال نہیں ہے، رہ کر کے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کیسے علم حاصل کیا ہے، کون سے علم حاصل کیا ہے، کون سی کتابیں پڑھی ہیں۔ بہرحال یہ کہ مومنین کے لیے ان مرحلوں کو طے کرنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کے رابطے میں علماء ہیں، مولانا ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے مرحلے کو آسان کر سکتے ہیں۔ اور یہ میری بات خلاف عقل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے نہیں کہ کسی ٹیچر کا نام وہ پکڑ کے لے آئے، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس کے صنف کے دوسرے ٹیچر سے پوچھتے ہیں، آپ اساتذہ کہ بھائی یہ کیسا ٹیچر ہے، پڑھا اس نے کیسا ہے، پھر اس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں جا کے یہ پڑھاتا کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، بیان کرنے کا طریقہ کیسا ہے، ٹھیک پڑھا تو ڈیلیور کیسے کر رہا ہے، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں۔ تو یہ ایک عقلی چیز ہے۔ تو جب ہم دنیا میں جو زائل ہو جانے والی چیز ہے، دنیا کے علوم جس کا آخرت میں کوئی کام نہیں ہے، اور سارے علوم اعتباری ہیں، میرے اور آپ کے ہی جیسے کسی نے بنا دیا ہے، اس میں اتنی باریکی ہے، اتنی بال کی کھال نکال رہے ہیں، جہاں سے میں دین لینا ہے، جہاں سے میں توحید سمجھنا ہے، جہاں سے میرا پورا معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، بس وہاں ہم کسی کو بھی بلا کے بٹھا لیں گے، کسی کی بھی کتاب اٹھا لیں گے، کسی کا بھی نظریہ لے لیں گے، کسی بھی مولانا سے مجلس پڑھوا لیں، اس کے نظریے کو تسلیم کر لیں، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، نستجیر باللہ۔ تو جب ہم دنیاوی معاملات میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہم کو احتیاط اپنے دین کے معاملے میں کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے اصولی علماء ہوں، اخباری علماء ہوں، سب کا احترام بہرحال ضروری۔ میں علماء کی باتیں اور مراجع کرام کی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے اصولی علماء، ہمارے مراجع، اخباری علماء اور مراجع، ہمارے عرفاء، فلاسفہ، متکلمین، یہ جتنے، سب کا احترام ضروری ہے۔ لیکن ہاں اگر کسی کی بات غلط ہو رہی ہے تو جو ان کے اس صنف میں، اس لائن میں ہے، اس وادی میں جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، وہ ان کے اوپر اعتراض کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اور ابتداء غیبت صغرا سے لے کر کے یا غیبت کبریٰ کے زمانے کی شروع سے لے کر کے آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ علماء نے دوسرے علماء کے نظریات کے اوپر اگر وہ درست نہیں تھا تو اس کے اوپر تنقید کی ہے، اس کے اوپر اشکال کیا، اعتراض کیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ اعتراض کریے، اور ہر جاننے والے کو جو اس گہرائی کو سمجھ رہا ہے اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کہ میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ ولو یہ کہ کسی کا نظریہ ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تو اعلام تشیع ہیں، فتاحل مذہب ہیں، یعنی مذہب تشیع کی بنیاد ہے یہ علماء، شیخ کلینی، شیخ صدوق، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، لہذا انہوں نے جو کہہ دیا ہم بس اسی کے اوپر چلیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی جو روایات ہیں آپ ان کو دیکھیے، جو روایات کو نقل کیے اس میں وہ حجت ہے، اس میں جو روایت حجت نہیں کہ نظریہ۔ اور اسی بنیاد پر کوئی اہل سنت کا راوی بھی ہمارے لیے معتبر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے معاملات میں معتبر نہیں ہے، وہ کتنی بات میں معتبر ہے کہ جب وہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو نقل کر رہے تو وہاں پہ اس کو علم حدیث میں، علم رجال میں کیا کہہ دیا، یہ ثقہ ہے۔ یہ ایک پوری بحث ہے، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہیں اور اس کے جوابات بھی ہیں۔ اور یہی چیز ٹھیک ہے کہ اہل سنت نہیں ہے، فتحی مذہب کا ہے، واقفی ہے، ساتویں امام پہ آ کر کے رک گیا، ساتویں امام سے پہلے اس نے سارے اماموں کی حدیثیں نقل کی ہیں۔ آٹھویں امام علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، جو شیعہ موجود ہیں، ان شیعوں کے گھروں میں ساتویں امام کے اوپر جو کہ آ کر کے رک گیا، علی ابن حمزہ بطائنی، جیسا کہ علماء رجال نے کہا کہ یہ امام کے خلاف ہو گیا، رک گیا، ایک مذہب اس نے بنا دیا، اور وہ دو تین لوگ جتنے تھے ان کی روایات بھری پڑی ہیں، ہم ان کی روایات کہاں لے جائیں گے؟
چوتھے امام کو نہیں مانا، 3 امام تک حدیث نقل کرتا چلا آیا، 9ویں امام پہ رک گیا، 11ویں امام پہ رک گیا۔ ایسے ہر زمانے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی۔ اب ہم کیا کریں؟ چونکہ 7ویں امام پر رک جانے کا مطلب ہے 8ویں امام کے انکار کا کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اب 11ویں امام پہ رک جانے کا مطلب ہے 12ویں امام علیہ السلام کی حجیت اور ان کی حجت اور ان کی ولایت اور امامت کا اعتراف، اقرار نہ کرنا، انکار کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی جو ابھی تک 13 کو مانتا آیا ہے یہ کافر ہے اب، چونکہ آخری کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن جو اس نے حدیثیں نقل کی ہیں 13 معصومین علیہ السلام سے، اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ کیا حدیثوں کو بھی نکال کے پھینک دیں کہ یہ کیسے معتبر ہوگا؟ تو یہی سوال اہل بیت علیہ السلام سے کیا۔ انشاءاللہ اس کے لیے بعد میں خود حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رجال کشیر رحمۃ اللہ علیہ میں، کتاب بہار میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ جب اماموں سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، جو انہوں نے روایت نقل کی ہے اس کو لے لو اور جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اس کو ہٹا دو، ختم کر دو۔ یہ ہو گیا بہترین طریقہ۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے علم رجال اور علم حدیث کے، اور حدیث کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر یہ گفتگو تھی۔ تو یہ مسئلہ یہاں سے نکلا کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں، اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ تو ایک بہت ہی آسان سا جواب یہ ہے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء مراجع نے فرمایا ہے کہ وہ ساری روایت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ساری روایت گڑی ہیں، اسرائیلیات لے کر کے آ گئے، ابو ہریرہ سے آ گئی، کعب احبار سے آ گئی، نستجیر باللہ فلا فلا، نہ، وہ بھی روایات معتبر ہیں، یہ بھی روایات معتبر ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں، بہترین طریقہ ہے، وہ روایت جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، وہ بھی معتبر ہے۔ جو یہ کہتی ہیں اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں، وہ بھی معتبر ہے۔ فرق کیا ہے؟ معتبر دونوں ہیں، فرق اتنا ہے جو یہ کہہ رہی کہ ایک ہے، دو نہیں، وہ متشابہ روایات ہیں، جو یہ کہہ رہی ایک ہے، دوسرا نہیں، وہ محکم روایات ہیں۔ کیا کوئی یہ کر سکتا ہے؟ کوئی قرآن مجید کی وہ آیتیں جو منسوخ ہو گئیں اس کے اوپر مثلا بنا وضو کے ہاتھ رکھ دے، قرآن مجید سے نکال دے، بھئی یہ منسوخ ہو گئی تو قرآن مجید میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا جو متشابہ آیات ہیں ہٹا دے قرآن سے، بھئی یہ متشابہ آیت ہیں، لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، نکالو اس کو کتاب سے۔ کسی کے دم ہے عالم انسانیت میں، عالم اسلام میں کوئی یہ کہ قرآن سے آیت کو نکالو؟ تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ضعیف حدیثوں کو کتابوں سے نکال کے بھگاؤ، ہٹاؤ، ختم کرو، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حدیثوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ آپ اپنے حساب سے نکال دیں گے، میرے حساب سے وہ حدیث معتبر تھی، اور فتووں میں اختلاف بھی اکثر اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ سیستانی صاحب نے کسی روایت کی بنیاد پر فتویٰ دیا، ان کے نزدیک اوتھینٹک اور معتبر تھی، اور خامنہئی صاحب جب فتویٰ دینے آئے تو ان کے نزدیک وہ روایت معتبر نہیں تھی، انہوں نے وہ فتویٰ نہیں دیا، اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، نہیں کہ انہوں نے ان کے مخالفت میں فتویٰ دیا، نہ، وہ ان کے پیرامیٹر پہ، حالانکہ دونوں اصولی ہیں، دونوں ایک ہی لائن کے، نہیں ہے کہ ایک اصولی عالم ہے اور ایک اخباری عالم ہے، نہ، دونوں مرجع اصولی ہیں۔ اس کے بعد بھی دیکھیں یہ ڈیفرنٹ پایا جا رہا ہے، فرق پایا جا رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہے ہیں، ہاں یہ فتویٰ دے رہے نہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پیرامیٹرز کہیں نہ کہیں الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک معتبر تھی تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتویٰ دیں اپنی حدیث کی بنیاد پہ، نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ دوسرے مراجع کرام کے دوسرا فتویٰ ہے ہم بھی انہی کے مطابق دے دیں، نہ، انہی کے مطابق فتویٰ دے دیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ کو قطع حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، جو آپ کے نزدیک حجت ہے، آپ اس کے مطابق، ایک چیز ہے جو سامنے والے کا نظریہ آپ کو پتہ ہے اس کا نظریہ غلط ہے، اس کا پیرامیٹر غلط ہے، اور اس کے بعد بھی آپ فتویٰ اسی کے حساب سے دے دیں، نظریہ اسی کے حساب سے دے دیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں چلتی۔ ہاں آپ خاموش ہو جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن آپ فتویٰ اسی کے مطابق دے دیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز غلط ہے، اس کے بعد بھی آپ غلط چیز کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس طریقے کی رواداری ہے، اس طریقے کی چیزیں، پروردگار ہمیں معاف کرے اگر کوئی اس طریقے کے جملے نکلے ہوں جس سے کسی کی توہین یا اہانت ہو، کہ کسی قسم کا بھی کوئی قصد نہیں ہے، اور مسلسل اس کو عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی رعایت کرنی ہوگی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے پورا کہ شرک کا، کیونکہ یہ ساری بات یہاں سے نکلی کہ ایسی عبادت جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، یعنی امام علیہ السلام بالکل مطلق طریقے سے، آزاد طریقے سے عبادت کریں، چونکہ معدن عبادت
اہل بیت علیہ السلام ہے، عبادت کی کان بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ انہوں نے فرمایا بے عبادتنا عبد اللہ ولولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوں تو اللہ کی عبادت نہ ہو، ہم سے ہی اللہ کی عبادت ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی، ہمیں دیکھ کے اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ کی عبادت کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کسی عبادت کو رہیں جس میں شرک کا شائبہ ہو؟ نستجر باللہ۔ تو یہ گفتگو کیا ہے؟ ظاہری گفتگو ہے، زمانے کے حساب سے ہے، وہاں پر کسی قسم کا تصور نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام کے چاہنے والے بھی جو عبادت گزار اور عابد ہوا کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اب دل ہو من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا اللہم اعزہ وعزز بہ۔ بار الہا امام کو بھی عزت عطا فرما اور ہمیں بھی میرے امام کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ سارے جملے جتنے تفصیل سے ونصر ہو ونتصر بہ، ونصر ہو نصرا عزیزا، بار الہ میری امام کو نصرت عطا فرما، امام کے ذریعے سے مجھے نصرت عطا فرما۔ دیکھیں کئی چیز اس میں ہو گئی، امام کو عزت دے اور امام کے ذریعے سے مجھے عزت دے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ عزت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ ہے امامت اور ولایت۔ کسی کے بعد اگر امامت نہیں تو وہ باعزت نہیں ہے، خارج ہو جائے گا دین سے۔ سورہ منافقون میں بالکل پروردگار عالم نے صاف کہہ دیا۔ سورہ منافقون کی جو آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ بعد کی آیت ہے، بعد والی آیت ہے اس کے بعد والی، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے یقولون لئن رجعنا ليخرجن لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن العز منها العذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پلٹ کر کے جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں یہ ذلیلوں کو نکال کے باہر کر دیں گے، اور پروردگار کہنا یہ تم نہیں طے کرو گے کہ کون ذلیل اور کون عزیز ہے، یہ تو ذلت اور عزت صرف کس کے پاس ہے؟ للہ ہے، اللہ للہ العزت للہ جمیعا۔ دوسری آیت تو ساری عزت صرف پروردگار عالم کے لیے۔ سورہ منافقون میں کیا ہے؟ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھے یہ تین عزت نہیں، ایک ہی عزت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور ولی امر کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو یہ تین اطاعت نہیں، ہرگز تین اطاعت نہیں ہے۔ تین اطاعت اگر مانی جائے تو ہمارے عقائد کی جو بیس ہے اور جڑ اور اصل ہے وہ متزلزل ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گا، یہ غلط نظریے پہ چلے جائیں گے۔ یہ بس ایک ہی اطاعت ہے جو اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت بھی وہی اللہ کی ولایت ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے اور حدیثوں میں موجود ہے کہ کوئی بھی غیر معصوم ایسا نہیں ہو سکتا جو اولو الامر میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ ہم یہ معاملہ نہیں ہے کہ مثلاً کہ فلاں کی اطاعت اس طریقے سے آپ کریے جیسے امام کی کر رہے ہیں، فلاں کی اطاعت اس طریقے سے واجب ہے جیسے امام کی ہے۔ نہ، امام کا معاملہ عرضی نہیں ہے کہ خدا سے الگ الگ کرسی پہ ہو، یعنی آپ لفظ اگر آپ کے بدل دیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ فلاں کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے برابر ہو رہا ہے مثلاً، نستجیر باللہ۔ یہ ساری گفتگو ہے۔ تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں بھی یہ سوال کر دے کہ بھائی یہ تو پھر امام کے لیے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں، جس میں پہلا جواب، سب سے پہلا جواب کیا دیں گے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ایک دوسری چیز، سوال کا جواب اگر دیا جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ دوسری چیز، تیسری بلکہ میں اس کو کہیں پہلی چیز لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جو کرتا ہے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو میرے پاس ولایت اور اطاعت اور عزت ہے اور میرے رسول کے پاس ہے اور ان کے 13 جانشین کے پاس ہے، 13 معصومین یعنی 14 معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، یہ وہی ہے جو میرے پاس ہے ایز اٹ از۔ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ اللہ جانے، وہ جانے۔ ہاں یہ فرق بہرحال پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور یہ اس کے مخلوق ہیں، بلکہ درست لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ اللہ ہے اور یہ اس کے اسماء ہیں۔ چونکہ مخلوق تو ہی ہے، بہرحال مخلوق ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن مخلوق کہہ کے رک جائے تو یہ توہین ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ہے تو مخلوق، واقعی مخلوق ہے۔ درست لفظ یہ اللہ ہے وہ،
اور یہ اللہ کے اسما ہیں. یہ بہت ہی عقائد کی پل صراط جیسی چیز ہے، باریک چیز ہے، جسے میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میں بہت وضاحت کے ساتھ بول سکوں یا آپ کو سمجھا سکوں اس مسئلے کو. یہ فرق بہرحال ہمیں رکھنا ہی ہے کہ وہ خدا ہے اور یہ خدا کی مخلوق ہے بس. باقی اس کے بعد یہ جتنی چیزیں ہمارے سمجھ میں آئے یا ہمارے سمجھ میں نہ آئے، جب پروردگار کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی دوسری آیتیں ساری روایات بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، اطاعت اور عزت، یہ جتنی چیزیں وہی ہے جو خدا کی ہے. اس کے بعد دیکھیے کتنی سامنے کی دلیل ہے. اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیوں بنایا؟ پہلی بات تو کیوں کہنے کا سوال نہیں، لیکن جو حکمت ہے کیوں بنایا تو ہر آدمی یہی جواب دے گا نا، اس وجہ سے بنایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے. ختم ہو گئی ساری بات. یعنی اللہ قادر ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رعوف ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ حنیف ہے، الآخر. یہ ساری چیزیں ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، کیسے سمجھیں گے؟ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی علامت ایسی نہیں جو خدا تک پہنچائے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کے اللہ کی قدرت سمجھیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے رحم کو دیکھ کر کے اللہ کی رحمت کو سمجھیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی ساری صفات کو دیکھ کر کے پروردگار کی صفت کو سمجھیں گے. اور بہرحال یہ چیز اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے کہ وہ خدا ہے، یہ خدا کے اسماء ہیں، وہ خدا ہے اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے. اب بنایا ہے، کیسے بنایا، کس طریقے سے کیا ہے، یہ ایک بہت لمبی چوڑی اور بہت دقیق گفتگو ہے جو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کتابوں میں دفن ہے، جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام رو رو کر کے گئے اپنی زندگی میں کہ ہمیں کوئی ایسا مل نہیں رہا ہے جس کو ہم اپنا علم دے کر کے جائیں، انڈیل کر کے جائیں. ایسے کچھ ہی معدودہ لوگ انگلی پہ گنے ہوئے ہوا کرتے تھے، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب جابر جعفی، جناب بغداد، جناب میسم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ہم نام اس وقت یہاں پر لینے سے پرہیز کر رہے ہیں. لیکن کیوں لے رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تو معتبر تھے، لیکن ہم نے جو کتابیں دیکھی ہیں بعض رجال کے نام پہ اور فلا فلا نام کے اوپر اور فلا فلا لوگوں کی، انہوں نے اپنے حساب سے یا اپنی دلیل کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو ضعیف لکھا، ان کو غالی لکھ دیا، ان کو مخلط لکھ دیا، ان کو جھوٹا لکھ دیا، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے حدیثوں کو گڑھنے والا لکھ دیا. تو اس کے لیے پہلے ہم آپ کے سامنے پوری تمہید بیان کریں گے، پورا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، پھر ان لوگوں کا نام پیش کریں گے تاکہ دلیل رہے، پوری بات رہے، واضح رہے کہ کسی کے دماغ میں سوال کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے. تو یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ عزت کس کے لیے؟ صرف پروردگار عالم کے لیے. پروردگار رسول مومنین، مومنین یعنی کون؟ یعنی میرے جیسا آدمی نہ. مومنین سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے فقط، یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام. اور اگر آپ اس کو تین نہ کہہ کر کے ایک لفظ میں کہیں، اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تین الگ الگ نہیں، ایک ہی ہے. کہیں پروردگار عالم نے الگ الگ کر دیا اور کہیں ان تینوں کو ایک جگہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، صرف اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تو یہ دو کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ دو الگ چیز نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے بنایا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے. ہم اسی سے سوال کرنے کا اگر حق ہوگا تو اسی سے کر سکتے ہیں، وہی ہمیں بتائے گا، امام ہمیں بتائیں گے. باقی ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں ہمیں اتنا مان کر کے چلنا ایک چیز بالکل موٹی موٹی کہ چاہے جتنے فضائل بھی اہل بیت علیہ السلام کے دیکھ لیں، کسی بھی فضیلت سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کی ذات میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے شریک ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کا جز ہیں. نستجیر باللہ، یہ ساری باتیں کفریات ہیں، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، اس کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے بہانے سے یا ان چیزوں کے سبب سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا انکار نہ کر بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہماری عقلوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی پڑے گی. فقط یہ کافی نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں، نحو صرف سیکھ لیں، ادبیات، گرامر، منطق، فلسفہ اور دنیا کے علوم کو سیکھیں، مدرسوں میں چلے جائیں، استاد کے بعد زانو ادب کو طے کر لیں. فقط یہ کافی نہیں ہے، یہ ان قرینوں میں سے فقط ایک قرینہ ہے.
اصل کیا ہے؟ پروردگار عالم سے دعا، اہل بیت علیہ السلام کا توسل، حرم پہ جائیں، زری پہ جائیں، کربلا جائیں، پروردگار توفیق دے، جو نہیں گیا نہ ان کو توفیق دے، جو جا چکے انہیں بھی توفیق دے، جنہوں نے زیارت کر لیا پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول کرے۔ جانے کے بعد سب سے اہم دعا زری کے اوپر کربلا میں عتبات عالیات میں کیا ہونی چاہیے کہ بار الہ مجھے میرے امام کی معرفت عطا فرما۔ سب سے عظیم دعا ہے، بار الہ مجھے میرے امام کی معیت عطا فرما، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تقوی والوں، ایمان والوں تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑی دعا۔ پیسہ کوڑی اولاد دنیا دولت شہرت تو ملے گی ہی ملے گی، کیوں؟ یہ دنیا کا سسٹم ہے یہ، اور آپ اسی سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ آج نہیں کل آپ کو ملے گی، اور اگر آپ کو نہیں مل رہی تو قیامت کون سی آ جائے گی؟ جن کو مل گئی انہوں نے کون سا مارکسر کر لیا کہ آپ کو نہیں دے رہا ہے تو آپ کے ساتھ قیامت ہو رہی ہے۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، اگر وہ کسی کے پاس نہیں تو برباد ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا بڑا علم عالم ہو، علامہ ہو، علم والا ہو، پیسے والا ہو، رئیس ہو، دنیا دار ہو، کرسی کے اوپر بیٹھو، پی او میں ڈی ایم ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر وہ خاندان اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہو، یعنی امام نہیں، اگر 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر۔ تو سب سے عظیم چیز اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور معیت ہے۔ تو اسی کو عرض کر رہے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ کتاب سے پڑھ کے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پروردگار عالم کے اختیار میں۔ تو ہم پروردگار عالم سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں ان ذوات مقدسہ کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی ساری چیزوں کو ہمیں سمجھائے۔ تو اب اگر روایت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ہم نے قانون بنا لیا، غلو کی چار دیواری بنا لی، اس کے بعد ہر راوی کو غالی کہنے لگے، ہر روایت کو غلو کہنے لگے، اور اس پہ مشتمل کتابوں کو، مؤلفین اور ان کی تالیفات کو مذہب تشیع سے ہٹانے لگے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے، دوسرے کی اگر بات درست ہے تو اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ مذہب تشیع کو کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ یہ کہ میرا نظریہ یہ ہے آپ اس کے خلاف چلے جائیے، دین سے باہر نہ۔ یہ فقط 14 معصومین علیہ السلام کو حق ہے کہ وہی بتائیں گے بس کہ کون دین میں ہے اور کون دین سے خارج ہے۔ باقی ہم اور آپ لوگوں کو نکالتے رہیں، لوگوں کو داخل کرتے رہیں، اس کا کوئی بھی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام تو عرض یہی کر رہے تھے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں سمجھ میں نہ آئیں تو یہ جو ہم نے کفر اور شرک اور غلو اور الحاد اور اہل بیت علیہ السلام کو بڑھا دینا، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے قانون بنا لی الگ الگ، اس کی بنیاد پر نہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرنے لگے، ان کو غلو کرنے، نہ ان کی حدیثوں، عظیم اسرار اور حدیثوں کے نقل کرنے والوں کو غالی کہنے لگے۔ ہاں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے پیرامیٹرز کے اوپر ہے، آپ کے پیرامیٹرز پہ اتر نہیں ہے، غلط لگ رہی ہے آپ کو، مثلا سمجھ میں نہیں، آپ ایک چیز کر سکتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، بس خاموش ہو۔ کیا یہ کہیں کہ میں نے اس حدیث کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹا دی، وہ بہتر جانے، نہیں کہ آپ اٹھے اور آپ نے کتاب لکھنا شروع کر دے کہ یہ ضعیف ہو ضعیف ہے ضعیف، یہ ہم نے بنا دیا شیعوں تمہارے لیے، ہم ایک کتاب بنا کے جو غلط ہے۔ یہ بڑے سے بڑے علماء نے نہیں کیا ایسا، ہمارے مراجع کرام نے ایسا نہیں کیا، اور اس زمانے میں ابھی اس 50 اور 100 سال کے اندر جن لوگوں نے اس طریقے سے لکھا بھی کہ پوری بحار الانوار کی 110 جلد کو 2 جلد میں اٹھا کے لکھ دیا، نستجیر باللہ۔ اور یہ ایسی بات ہے، بہرحال میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے بس کہہ کے گزر جا رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کو بات کرنا ہو، جس کو بحث کرنا ہو، جس کو ڈیبیٹ کرنا ہو، نستجیر باللہ، یہ سارے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ ہم ایک ڈیبیٹ کریں اور ہم چیلنج کریں، نستجیر باللہ، ہم اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ انہی علماء نے، انہی مراجع نے بیان کی ہے، قرآن مجید کی آیت اور روایت ہے، ہم خود مطمئن ہیں اس سے، لہٰذا آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ 110 جلد اٹھا کے 2 جلد میں اٹھا کے رکھ دیا اور نام رکھ دیا مشرعۃ بحار الانوار، بالکل نہ درست ہے اور یہ غلط اقدام ہے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل جائے گی اور پتہ چلے کتاب کافی اور کتاب کافی کو لا کے سمیٹ دیا کہ صحیح اتنی روایت ہے بس، تو یہ کسی کو حق نہیں ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، آج بھی اگر لوگ کر رہے ہیں تو معتبر علماء اور ہمارے مراجع کرام ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کی توبیخ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کا حق نہیں، چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر چپ ہو جائیں،
اس کے مطابق نظریہ نہ بنائیں، اس کے علم کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹا دیں۔ ہاں اگر آپ کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث جعل ہے، گڑھی ہوئی ہے، یہ کسی نے اپنے طرف سے وضع کر دیا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ دیوار پہ اٹھا کے مار دیں گے۔ ختم ہو گئی میری بات۔ ہر ضعیف حدیث کو دیوار پہ ماریں گے تو مجرم ہیں، لیکن وہ ضعیف حدیث جو جعل، وضع اور گڑھنے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے۔ باقی جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا ضعیف، اس کو دیوار پہ مارنے کا حق نہیں ہے۔ جس طریقے سے معتبر حدیثوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسی طریقے سے اس طریقے کی ضعیف حدیثوں کو بھی جو سلسلے کے کٹ جانے کی وجہ سے، مرفوع ہو جانے کی وجہ سے، مرسل ہو جانے کی وجہ سے ضعیف ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم اپنے آنکھوں سے لگائیں گے۔ تو یہاں سے میری بات ختم ہوتی ہے اور دعا کا جملہ یہاں تک پہنچا کہ بار الہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عزت عطا فرما اور امام کے ذریعے سے مجھے عزت عطا فرما۔ آئندہ کی قسط میں مزید گفتگو ہوگی۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔